برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہیں۔ آج بہت ہی تکلیف دہ صورتحال نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ ایک پی ٹی آئی کے، ابھی تو خیر وہ پی ٹی آئی میں آ گئے، مختلف جماعتوں کے ساتھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں، جمشید دستی صاحب ہماری دوست ہیں، مہرین سبطین، اور یوٹیوبرز جتنے ہیں ان میں سب سے سوبر اور سب سے زیادہ ٹو دا پوائنٹ، ہر جگہ سے موقف لے کر اپنی ذات کو ہٹا کر وہ پارٹی نہیں بنتی کسی معاملے میں۔ دعا زہرا کے کیس کے سلسلے میں انہوں نے بہت اچھا کنڈکٹ ان کا رہا، اور ان کو میں کہوں گی کہ شی واز آؤٹ اسٹینڈنگ امنگسٹ آل دی یوٹیوبرز، جس طرح دعا زہرا کے کیس کو لے کر وہ آگے بڑھیں۔ مہرین کے میں نے جو کلپ دیکھا اس حوالے سے، رؤف کلاسرا صاحب کا بھی دیکھا، چونکہ وہ خود سرائکی بیلٹ سے ہیں رؤف کلاسرا صاحب، اور جمشید دستی بھی مظفر گڑھ سے ہیں۔ دیکھیے، مہرین نے جو موقف لیا ہے پنجاب پولیس کا، اس کو اگر سامنے رکھا جائے اور کسی بھی سیاسی آدمی کو جو الیکشن کے قریب اپنے پیپرز لے کر جا رہا ہے داخل کرانے، اس کا جیسا بھی کرمنل ریکارڈ ہے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسا کرمنل ریکارڈ کہ پنجاب پولیس کے نمائندے فرما رہے ہیں کہ ان پر 40 کے قریب مقدمے ہیں۔ یقیناً 40 میں سے اگر 4 بھی صحیح ہیں جس میں وہ مجرم ہیں، ملزم نہیں ہیں، تو یہ بھی طے ہو گیا کہ ہمارے ہاں جرائم پیشہ افراد اس قوم کے نمائندے بن کر اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی یا کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، سب کو معلوم ہے کہ جرائم پیشہ لوگ، جرائم پیشہ ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ اغوا کرنے والے کو، ڈاکے مارنے والوں کو، چوریاں کرنے والوں کو، قتل کرنے والوں کو ہم جرائم پیشہ کہتے ہیں۔ لیکن یہی جرائم پیشہ جب اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ جاہل لوگ جو ہیں، جرائم پیشہ لوگ جو ہیں، یہ پاکستان کے، چلیے اگر لٹریسی ریٹ 20% بھی لگا لوں میں، بہت کر کے بھی، یعنی اس میں انگوٹھا نہیں بلکہ دستخط کرنے والے کو بھی لٹریسی میں شامل کر لیا جاتا ہے، اس قطار میں ہیں وہ، تو اس سے بڑی بدقسمتی کسی ریاست کی کیا ہوگی کہ ایسے جرائم پیشہ، ایسے جاہل جو کبھی ڈھنگ سے شاید اسکول بھی نہ گئے ہوں، وہ پاکستان کے ان لوگوں کی نمائندگی کرنے پہنچ جاتے ہیں اسمبلیوں میں جن کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا، جس میں ہماری سب سے زیادہ جو نمائندہ جماعتیں ہیں وہ مڈل کلاس ہے، جو نمائندہ کلاس میں کہہ سکتی ہوں۔ میں ابھی غربت کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ ہم ٹی وی ایک فلم کے بارے میں اشتہار دے رہا ہے جس میں ہیرو کا ایک بہت اچھا جو مکالمہ ہے اور بڑا دل کو لگتا ہے کہ دو قومی نظریہ، ابھی ہم وہ علامہ اقبال والے دو قومی نظریے سے ذرا ہٹ جاتے ہیں، تو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، وہ مکالمہ میرے دل پر بالکل جا کر بیٹھ گیا کہ دو قومی نظریہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے اب تک کیا ہے؟ 2 ہی قومیں ہیں بس، غریب اور امیر۔ اب امیروں کے بھی بہت ساری کلاسز ہیں اور غریبوں کی بھی بہت ساری کلاسز ہیں۔ غریب ذرا زیادہ ترقی کرتا ہے تو مڈل کلاس میں شامل ہو جاتا ہے، امیر زیادہ ترقی کرتا ہے تو وہ فلتی رچ میں، سٹنکنگ رچ میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اتنا پیسہ کہ شاید اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پاس کتنی دولت جمع ہو چکی ہے۔ البتہ اس کا کنڈکٹ، اس کی دولت کی نمائش کے مختلف مواقع پر اظہار جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کو دولت سنبھالنا تو کیا آئے گا، جس کو اپنا کردار سنبھالنا نہ آئے وہ دولت کو کیا سنبھالے گا۔ تو جمشید دستی صاحب پر 40 نہیں، میں کہتی ہوں 40,000 مقدمے بھی ہوں، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں پاکستان کے لوگوں سے کہ کیا وہ یہ سلوک ڈیزرو کرتے ہیں؟
اگر جو یہ اسی طرح ہے اور اس میں ڈرامے کا ایلیمنٹ اتنا نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور وہ رو رو کر اپنے گھر کی عزت تک کو وہ بتانے میں بہت ہی جسٹیفائیڈ لگ رہے ہیں کہ میری اہلیہ کے ساتھ یہ کام کیا گیا، 10 ماہ کا بچہ بلک بلک کر روتا رہا۔ انسانوں کے دل کو کھینچنے اور رلانے کے لیے یہ حقیقت فسانہ نہیں ہے، یہی حقیقت کافی ہے کہ ملک میں جرائم پیشہ افراد کی، یعنی جنہوں نے یہ حرکت کی، جنہوں نے ان کی اہلیہ کو برہنہ کیا اور بچوں کے سامنے جو کچھ وہ یرغمال بنا کر فیملی کو کرتے رہے، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ پچھلی 3 اسمبلیوں میں 3 دفعہ وہ ممبر رہے، وہ خود کہہ رہے ہیں میں 4تھی دفعہ چیف جسٹس صاحب سے وہ مخاطب ہیں، تو پچھلی اسمبلیوں میں وہ کیسے آتے رہے؟ میں جب الیکشن کمیشن میں تھی اس وقت کے دنوں میں مجھے یہ معلوم ہے، نیب بھی موجود تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ ہی ہو جائے عدالت سے یا نیب کی کورٹ سے، تبھی پتہ چلے کہ وہ مجرم ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں عدالت میں ہے اور عدالت نے اس کیس کو رجسٹر کر لیا ہے، یا وہ نیب کی کسی عدالت کو مطلوب ہے، یا وہ وزارت داخلہ کے FIA کے اکنامک انکوائری ونگ کو، یا پھر کرمنل پروسیجر کورس جو CRPC کے تحت قتل کے یا اغوا کے مقدمے میں، ہراسمنٹ کے مقدمے میں مطلوب ہے، اور کسی بھی عدالت نے اس کا کیس سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے کہ عدالت نے سمجھا کہ واقعی اس کیس میں کوئی ایسا دم ہے کہ اس کو یہ قابل سماعت ہے یا نہیں، یعنی اس کو سنا بھی جائے کہ نہیں۔ تو اگر سماعت کے لیے منظور ہو چکے ہیں کچھ کیسز، تو جب تک ان کا فیصلہ نہ آ جائے وہ شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ مجھے نہیں پتا کہ اب سکندر سلطان صاحب جو ہیں وہ کون سا تیر مار رہے ہیں بیٹھ کر، اور انہوں نے کیا الیکشن ریفارمز میں کیا کیا ہے۔ پہلے بھی اتنی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، اس میں ظفر ہلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ 2-3 دفعہ موجود رہے ہیں کہ بھائی الیکشن ریفارمز جو ہیں وہ کرنا اسمبلیوں کا کام نہیں ہے۔ اسمبلی کا کام لیجسلیشن ہے، اٹس اے لیجسلیٹو باڈی۔ اصلاحات کرنا ان کا کام نہیں ہے، اصلاحات وہ متعلقہ محکمہ کرے گا جس کے حوالے سے ریفارمز ہو رہی ہیں۔ تو الیکشن کمیشن اپنی یہ بال جو ہے یہ اسمبلی کی کورٹ میں ڈال کر خود بری ذمہ نہیں ہو سکتا، یا اگر وہ اتنا صاحب کردار ہے کہ اس کی بات نہیں سمجھی جا رہی یا اس کی بات نہیں سنی جا رہی، تو ریزائن کر کے گھر چلا جائے، گھر چلا جائے نا بھائی۔ مجھے تو وہ یاد ہے جب جسٹس جہانگیری اس وقت سپریم کورٹ کے 2 سرونگ جج ممبرز ہوتے تھے اور ایک چیف الیکشن کمشنر، اور چیف الیکشن کمشنر ہول سول رسپانسبل ہوتا تھا الیکشن کے ہر کنڈکٹ میں۔ جسٹس نعیم الدین نے بہت بڑا فیصلہ لکھا، اور جب وہ مجھے یہ لکھوا رہے تھے، اپنا ڈیسیشن لکھوا رہے تھے پریس میں دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میرے یہ دونوں ساتھی جو ہیں ممبرز، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ بحث مباحثے کے بعد مجھ سے اگری کیا کہ ہاں ہارس ٹریڈنگ کا قانون بننا چاہیے۔ اور اس وقت لوٹے لٹک رہے ہوتے تھے اور میاں نواز شریف صاحب مری میں بیٹھ کے خرید و فروخت جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، میں 1994 کی بات کر رہی ہوں۔ تو صاحب کردار چیف جسٹس تھا، اس نے کہا نہیں بھائی ہارس ٹریڈنگ کا قانون بنے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو کوئی بھی خرید کر اور اپنے حق میں جو ہے وہ بازی جو ہے وہ جیت کر لے جائے۔ یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن تباہ ہوا ہے، اس کے بھی بہت مضبرات سامنے آ رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کی طرف۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خفیہ والے ساتھ تھے، کالے رنگ کی سیاہ رنگ کی گاڑیاں تھیں، سیاہ شیشے والی گاڑیاں تھیں، میں سینکڑوں گاڑیوں کو یہاں گزرتے ہوئے دیکھتی ہوں، اگر وہ سیاہ رنگ کی نہ بھی ہوں لیکن ان کے شیشے سیاہ ہوتے ہیں، ڈارک گلاسز۔ جبکہ قانون میں تو ٹریفک جو لاز جو ہیں، ہم کوشش کریں گے کسی وقت جو یہاں پر DIG ٹریفک صاحب ہیں ان کو بلائیں، کیونکہ یہاں جو جتنا بے ہنگم ٹریفک اور جتنے مسائل ہیں اس میں موٹر سائیکل والے تو ہر قانون سے مبرہ ہیں، ان کو تو وہ چھیڑ ہی نہیں سکتے۔ پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ موٹر سائیکل والے لوگ جو ہیں ان سے
बिल्कुल या तो वो खौफजदा होता है या यूं समझ लें कि मोटरसाइकिल की कोई भी सवार की कोई भी बेराह रवी उसके डोमेन में नहीं आती पुलिस कांस्टेबल के। तो वो खुद इतना बेजार और तंग आ चुका होता है कि वो, हाँ, कोई शरीफ आदमी अपनी फैमिली को बिठाकर मोटरसाइकिल पे जा रहा है और सारा दिन में वो खड़े खड़े धूप में वीआईपी जो आ रहे होते हैं उनकी ड्यूटियां कर करके पुलिस कांस्टेबल सड़कों पर ख्वार हो रहे होते हैं, इंसान है, तंग आ जाते हैं तो किसी को रोक लेते हैं, तो शरीफ आदमी ही रुकता है। कोई गुंडा लफंगा, कोई घर की जलील तरबियत लिया हुआ लड़का या साहब, लड़का या कोई भी अधेड़ उम्र साहब भी अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वो नहीं रुकते, पुलिस कांस्टेबल के रोकने से वो नहीं रुकते। और अभी तक कोई ऐसा जदीद निज़ाम मुझे गो के कहा बहुत जाता है, पुलिस को इतनी गाड़ियां दे दी गई, पुलिस को इतने जदीद आलात दे दिए गए, तो वो किस काम के हैं? शरीफों को पकड़ने के लिए, सिर्फ शुरफा को जो कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करते हैं, जो खुद कानून। अब ये आप सुन रहे होंगे बाहर से आवाज़ें, मुझे तो आ रही हैं बहुत तेज़, मेरे घर के बाहर जो सड़क चल रही है, मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल कर और फिर मोटरसाइकिल चलाना कि जी इससे पेट्रोल कम लगता है। इसके लिए कौन से कानून बने हैं ज़रा बताएंगे? फिर वन व्हीलर, सिर्फ न्यू ईयर पे नहीं होते ये तमाशे, हर वक्त होते हैं। मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के और उसकी आवाज़ से पूरी ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है, मैं व्हेन आई वाज सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर वुमेन डेवलपमेंट, तो आई वाज हेड ऑफ दिस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, भी एक डायरेक्टरेट था जिसके हेड जो थे वो ब्रिगेडियर जामिन साहब थे, मशहूर मारूफ ब्रिगेडियर जामिन, होम मिनिस्टर भी रहे, मुशर्रफ साहब के बहुत करीबी साथियों में से कहलाने लगे बाद में, पहले नहीं थे। तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है ये क्या है? ये इसीलिए बनाई गई थी कि पहले धुआं छोड़ती हुई बसें और रक्षा और मोटरसाइकिल की जो आवाज़ें हैं, जो मुझे पता चला कि जी साइलेंसर निकाल देने से उनमें पेट्रोल कम लगता है। ये क्या माहौलियात के ज़ुमरे में एक मुजरिम जो है वो मुजरिम नहीं है इस माशरे का? कोई बीमार पास से गुज़र रहा है, कोई एम्बुलेंस गुज़र रही है, आपकी इतने बेहुदा शोर शराबे से उसको जो तकलीफ़ पहुंचती है वो तकलीफ़ तो आपके नज़दीक तकलीफ़ ही नहीं है। तो अब जमशेद दस्ती साहब, मैंने कहा ना 40 नहीं 40,000 मुकदमों में भी रिक्वायर्ड हों, तो पहली बात तो ये कि पहले कैसे बनते रहे ये मुकदमे, आज के तो नहीं है उन पर, कम अज़ कम 3 डिकेड से उन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनके फैसले क्यों नहीं हो सके अब तक? और अगर फैसले हुए और उनके हक़ में हुए, इसका मतलब है कि सियासी इल्ज़ाम तराशियाँ थीं। लेकिन वो जितने भी बड़े मुजरिम हों, उनके हक़ में बेशक कोई फ़ैसला ना हुआ हो कोर्ट से, क्या वो और उनके अहले खाना ये सलूक डिज़र्व करते हैं? ये सलूक डिज़र्व करते हैं। और हमें तो अब भी ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह भुट्टो को हीरो बनाने के लिए ज़ियाउल हक साहब को वहां तक ले जाया गया कि वो उसको लटकाएं ताकि भुट्टो हीरो बन सके, और इस तरह एक सियासी मुजरिम को आपने ऐसा हीरो बना दिया कि फिर उनकी साहबजादी जो हैं उनको उस हीरो की लाश कैश करने में पूरी पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी। तो ऐसा कब तक होता रहेगा? इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, उनकी वो पर्दा नशीन हसीना जो हैं, उन्होंने जो कुछ किया, उसके बाद भी वो ये ज़रूर डिज़र्व करते हैं कि उनको अगले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने दिया जाए। इस पर हम अलग से एक अभी क्लिप आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ मैंने आपसे कहा था, कुछ हम जमा कर रहे हैं शवाहिद। अदालती निज़ाम पर भी बहुत सवालिया निशान आ गए हैं। काजी फाइज ईसा जब आए थे तो हमने तो बड़ा जश्न मनाया था, हमने 4-5 क्लिप भी किए थे, मगर ये जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली पॉलिसी है, उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह के मुकदमों को लटकाएंगे जिनके लटकने से पूरे सियासी निज़ाम को नुकसान हो रहा है, समाजी निज़ाम को नुकसान हो रहा है। इन मुकदमों के फैसलों की समाअत तवातुर से होकर फैसला जल्दी आना चाहिए। तो जो पुलिस के नुमाइंदे
یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 40 مقدمات میں ملوث ہیں، مطلوب ہیں، تو اگر ایسا ہے تو ان کو الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ان کے بارے میں جو جرائم پیشہ افراد اپنی نامینیشن، اپنی نامزدگی کے پیپرز داخل کر رہے ہیں، ان کے پہلے ان کی ایک فہرست تیار کر لی جائے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ نہ آئیں الیکشن کمیشن میں اپنے پیپر سبمٹ کرنے کے لیے، چونکہ ہمارا وقت ضائع ہوگا، اس کے لیے ہمارے پاس یہ لا ہے کہ ہم ان کو اٹینڈ نہیں کریں گے۔ بجائے اس کے کہ ان کے پیپرز مسترد کیے جائیں، پہلے ہی کہہ دیا جائے ان کو، پہلے ہی ان کو انفارم کر دیا جائے کہ یہ کوالیفیکیشن جس کی ہے یا ڈسکوالیفیکیشن ہے، وہ الیکشن کمیشن آنے اور ان کو نامینیشن پیپر ہی ایشو نہ کیے جائیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا جو سب سے اہم پہلو ہے جمشید دستی ہی کے حوالے سے نہیں، وہ تمام لوگ جو الیکشن کے قریب، وہ تمام سیاستدان جو ایسے رویوں کا جو ہے وہ نشانہ بنتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بہترین موقع ہوتا ہے ذاتی دشمنی نکالنے کا، چونکہ وہ سمجھتے ہیں ہم پر کوئی شک کرے گا۔ وہ تو سیاسی آدمی ہے، ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی پہ تو شک کر لیتی ہے، اپنے سیاسی دشمن پہ تو شک کر لیتی ہے، لیکن وہ اپنے دوستوں یعنی دوست نما دشمنوں کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، جبکہ یہ زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے کلوز رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ سے ان کی دوستی رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی دشمنی، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دوست بھی ہوتے ہیں لیکن اندر ان کے کچھ اور پل رہا ہوتا ہے، کوئی جیلسیز پل رہی ہوتی ہیں، کوئی حسد ایسا پنپ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ منہ پہ تو کہہ نہیں سکتے، سامنے آ کر تو کہہ نہیں سکتے۔ یہ بڑا اچھا ایک ہتھیار ان کے ہاتھ لگ گیا ہے سوشل میڈیا، اس پہ کامنٹس میں ڈال دو اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو جن کے خلاف بھی اس طرح کے کامنٹس آئیں، میں نے بھی ایک کلپ کیا ہے ابھی، اور وہ ابھی آن ایئر میں کرنے والی ہوں، کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس طرح کے کامنٹس کر کے اپنے ظرف کا اور اپنے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اللہ کی نظر میں آپ کا جو مقام ہوگا وہ یقیناً مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتا اگر آپ اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے یہ کانسپریسی تھیوری پہ کام کرتے ہیں، یہ نہ کریں۔ تو جمشید دستی صاحب کے حوالے سے اور ان کی بیگم کے کاغذات مسترد ہو جانے کے حوالے سے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ایسے معاملات میں ایک الیکشن کمیشن ایک راستہ یہ اختیار کرے کہ جن کے سے اس کو یہ توقع ہوتی ہے کہ ان کی نامینیشن پیپر ضرور آئیں گی، تو ان کے لیے پہلے ہی ایک لسٹ شائع کر دیں کہ یہ لوگ زحمت نہ کریں، اس سے ہمارا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اسکروٹنی کرنی پڑتی ہے پیپرز کی، تو وہ اسکروٹنی میں جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور خود اس شخص کو کتنی ذہنی اذیت ہوتی ہے کہ وہ اتنا محنت کر کے اپنا نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے، تو وہ اس سے بچ جائے گا۔ تو یہی کہنا تھا کہ یہ ذرا جمشید دستی صاحب اور ان کے اہل خانہ یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے ذاتی دشمن جو ہیں ان کی تعداد کتنی بڑی ہے، ان میں سے بھی کوئی یہ فنکاری دکھا سکتا ہے۔ اور کالے شیشوں اور کالی گاڑیوں کا معاملہ جہاں تک ہے، تو پھر یا تو ایک قانون بننا چاہیے، جیسے کہ بنا ہوا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، کہ اپنی گاڑی میں سیاہ شیشے نہ لگائیں۔ ظاہر ہے مجرم چھپ جاتا ہے اس طرح۔ سیکرٹ ایجنسیز والے اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کو ایسے معاملات کی چھان بین کے لیے اپنے آپ کو چھپانا پڑتا ہے، تو چلیے وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو پھر پولیس کانسٹیبل کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاہ شیشے والی گاڑی کو روکے اور پوچھے کہ اپنی شناخت دکھائیں، آپ نے شیشہ لگایا کیسے؟ ہاں، جب وہ دیکھے اور اپنا جو ایجنسی کے لوگ موجود ہوں وہ اپنا کارڈ دکھا دیں کہ جی ہم یہ ایجنسی سے ہیں، اور یہ کوئی کانسٹیبل کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کو روکے۔ لیکن اگر وہ دیکھے کہ وہ اپنی شناخت نہ کرا سکے جس نے سیاہ شیشے لگائیں، تو پھر وہ اس کو روک لے۔ یہ نہ دیکھے کہ جو گاڑی میں بیٹھا ہے سیاہ شیشوں والی، وہ کس رتبے اور کس منصب پر فائز ہے، یا وہ کتنا طاقتور ہے۔ یہ جس دن تربیت اگر پولیس کی اس طرح کر دی جائے تو کافی بہتری آ سکتی ہے حالات میں۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا